بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے تنوین یا تکراری حرکات۔ تو برادران عزیز، ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ جو ہے حرکات اور سکون کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو ہمارے پاس جو علماء نے حرکات کی جو ہے 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ دو قسمیں ہیں یعنی علماء نے حرکات کی 2 قسمیں قرار دی ہیں۔ ایک قسم کو کہتے ہیں غیر تکراری حرکات، اور دوسرے کو کہتے ہیں تکراری حرکات۔ یعنی ایک قسم کے وہ حرکات کے جس میں تکرار نہ ہو، یعنی ڈبل نہ ہو، اور دوسری قسم میں وہ حرکات ہے کہ جس میں تکرار ہو، یعنی اس کو ڈبل بھی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو تنوین بھی کہتے ہیں۔ تو تنوین کی وجہ کیا ہے؟ اس کو تنوین اس لیے کہتے ہیں چونکہ جب بھی ان تکراری حرکات کا جب آپ آواز نکالیں گے تو اس حرف کی آواز کے ساتھ جو ہے ایک نون کی آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حرکات کو یعنی تنوین بھی کہتے ہیں۔ تو تنوین کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تنوین فتحہ یعنی 2 زبر، دوسرا ہے تنوین کسرہ یعنی 2 زیر، اور تیسرا ہے تنوین ضمہ یعنی 2 پیش۔ تو عام طور پر جب بھی ہم تنوین کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کی علامت کے بارے میں ہم جو ہے علامات تنوین، یعنی جب بھی ہم علامات کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس تنوین کی 3 علاماتیں ہیں۔ پہلی علامت مثلا یہ ہے 2 زبر کی شکل میں ہوتی ہے، جس طرح یہ با 2 زبر، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو ادائیگی ہے وہ ایسا ہے جیسے ہم با زبر نون، یعنی با زبر نون اور اس کی آواز، یعنی ہم زبر کی آواز کے ساتھ ایک ساکن نون کا اضافہ کریں گے۔ یہ نون اگرچہ لکھنے میں تو نظر نہیں آتا، اب اس با 2 زبر میں نون نظر نہیں آتا، لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کی حرکت کو ادا کریں گے، جب اس 2 زبر کی آواز جب نکالیں گے تو اس کی آواز میں جو ہے ایک نون کی آواز آپ کو، مثلا با 2 زبر کی آواز ہے بن، یعنی اس طرح با زبر نون بن کی آواز نکلتی ہے۔ تو یہ نون کی آواز جو ہے یہ آپ کو سننے میں یعنی تلفظ کرتے وقت آپ کو نون کی آواز آپ کو سنائی دے گی، لیکن جب آپ عملی طور پر آپ شکل دیکھیں گے تو شکل میں یعنی حروف میں آپ کو یہ جو ہے یہ علامتیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ ہے تنوین فتحہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم عام اردو زبان میں 2 زبر کہتے ہیں۔ تنوین فتحہ اس کی یعنی 2 زبر، با 2 زبر،
تو یہ دو زبر جو ہے اس دو زبر کو یعنی تنوین کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہے تنوین کسرہ. اس کو دو زیر کہتے ہیں، جیسے با دو زیر بن. ہم نے جس طرح کہ یہاں پر کہا یعنی با زبر کی آواز کے ساتھ ایک نون کی آواز آپ کو یعنی سنائی دیتی تھی، تو اسی طرح آپ جب دو زیر پڑھیں گے یعنی تنوین کسرہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یعنی اس مثلا یہ آپ کو با زیر نون بن، تو یہاں پر بھی یعنی زیر کی آواز کے ساتھ ایک نون کی آواز جو ہے وہ آپ کو سنائی دے گی. یعنی یہاں پر بھی با کی آواز کے ساتھ کیا ہے؟ نون کی آواز. تو یہ اس کو کہتے ہیں تنوین کسرہ، اور اردو زبان میں ہم اس کو دو زیر کہتے ہیں. تیسرا جو ہے، تیسری قسم اس کی ہے تنوین ضمہ. یعنی دو پیش. تو اکثر جو آپ قرآن کے نسخوں میں جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یعنی دو ایک جیسے پیش نہیں ہوتے، بلکہ یہاں پر ایک الٹا پیش جو ہے یعنی ایک سیدھا پیش ہوتا ہے، ایک الٹا پیش. تو یہ جو ہے تنوین ضمہ اس کو کہتے ہیں. اور اس کی ادائیگی میں آپ جس طرح با پیش نون یعنی با پیش کی آواز کے ساتھ ایک نون ساکنہ کی آواز جو ہے آپ سنیں گے. تو یہ تنوین کی یعنی جو تکراری حرکات ہے اس کی ہمارے پاس یعنی تین قسمیں ہوگی. ایک تنوین فتحہ، دوسرا تنوین کسرہ یعنی تنوین فتحہ دو زبر، تنوین کسرہ دو زیر، اور تنوین ضمہ دو پیش. تو اب یعنی مختصر یہ کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش جس حرف پر ہو تو وہ یعنی ان تینوں کو ہم تنوین کہتے ہیں. تنوین فتحہ، تنوین کسرہ، تنوین ضمہ. تو یہ تین قسمیں ہیں تنوین کے. اب ہم آتے ہیں اس کو عملاً اس میں پڑھتے ہیں کہ عملاً اس کو کیسے پڑھتے ہیں. ہم مثال کے طور پر کچھ حروف آپ کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اس تنوین کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے. مثلا ہم لے لیتے ہیں دو زبر کو، تو زبر کی آواز ہے مثلا با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، اسی طرح جیم دو زبر جن. اب جس حرف یعنی با سے لے کر یا تک جس حرف کی پر دو زبر آتا ہے تو اس حرف پر زبر کی آواز کے ساتھ ایک ساکن نون کی آواز. مثلا یہ با دو زبر کی آواز ہے بن، اسی طرح تا دو زبر کی آواز ہے تن، سا دو زبر کی آواز ہے سن، جیم دو زبر کی آواز ہے جن. مثلا فرض کر یہاں پر ہم لگائیں گے سین دو زبر ہے، اس کی آواز ابھی ہے سن. اسی طرح ہے قوف ہے، قوف دو زبر کی آواز ہے قن. اسی طرح میم دو زبر کی آواز ہے من، اور اسی طرح حمزہ دو زبر کی آواز ہے ان، اور یا دو زبر کی آواز ہے ین. تو یہ جتنی بھی یعنی جب تکراری حروف اس کے ساتھ آتے تو آواز کے ساتھ اس کی آواز کے یعنی جو دو زبر کی آواز کے ساتھ یعنی ایک ساکن نون کا اضافہ ہوتا ہے. آپ اسی کو لے لیں
زیر کے یعنی کسرہ کے ساتھ تو با دو زیر بن، تا دو زیر تن، اور سا دو زیر سن، اسی طرح کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، اور یا دو زیر ین۔ یعنی با سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف تہجی وہ آپ لوگوں نے بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ آ چکے ہیں، میں زیادہ تکرار میں نہیں جاؤں گا چونکہ بحث طولانی ہوتی ہے، لیکن ہر حرف کے پر جو آپ زیر لگائیں گے تو اس حرف کی ایک زیر کے ساتھ ایک نون کی آواز آپ کو سنائی دے گی۔ اسی طرح آپ دو پیش کو لے لیں، جیسے با دو پیش بن، تا دو پیش تن، جیم دو پیش جن، قاف دو پیش قن، لام دو پیش لن، اور یا دو پیش یون۔ تو یہ جتنے بھی یعنی دو پیش کی آواز جو ہے اس طرح، مثلا با دو زبر بن، با دو زیر بن، اور با دو پیش بن، تو یہ بن، اسی طرح زیر کے ساتھ بن اور دو پیش کے ساتھ بن، اسی طرح تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، اور تا دو پیش کی آواز ہے تن۔ تو آخر میں یہ نون کی آواز یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ تنوین ہے، تو تنوین کی جو ادائیگی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ہم آپ کو پھر دکھائیں گے کہ کس طرح کلمات کے اندر جب تنوین آتی ہے تو اس کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اب فی الحال اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔